الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الطالبات आज हम دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها इस किताब का الدرس 21 ये التمرين الخامس पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. चलिए शुरू करें. تأمل صيغة المضارع المجزوم هو يذهب هو لم يذهب علامة الجزم السكون. تأمل صيغ المضارع المجزوم. क्या कह रहे हैं? कि मुज़ारे मजज़ूम के जो आने वाले सिगे हाँ मुज़ारे मजज़ूम के. अच्छा मुज़ारे को जज़म कब मिलता है? जब उस पर जी लम लम्मा फिर मुज़ारे पर लम लम्मा आता है. ठीक. और क्या क्या तब्दीली आती हैं तो बता चुका हूँ. هو يذهب هو لم يذهب علامة الجزم السكون. علامة الجزم السكون. هي تذهب. देखें यहाँ पर खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि क्या है. मिसाल पढ़ें. هو يذهب هو لم يذهब. दिख रहा है? आप थोड़ा सा बता दो. ये सही ना. هو يذهب. यहाँ देखिए علامة الإعراب क्या है इसमें? علامة الرفع. अगर मैं आपसे सवाल करूं रफा की علامत इसमें कुछ नजर आ रही है आपको? علامة الرفع ما هي علامة الرفع في الفعل المضارع؟ रफा की علامت क्या है? हाँ रफा की علامت الضمة الظاهرة जो जाहिर नजर आ रहा है रफा की علامت है. इसी तरह अगर मैं पूछूं कि फतहा की علامت क्या है? नसब की علامت क्या है? नहीं नसब की علامت क्या है? सुने मिसाल बता रहा हूँ मैं इसको छोड़ दूँ. इसको छोड़ दें. फिर से लिखना देखें. यذهب और यذهب यذهبीना यذهبीना नहीं يذهب. कसरा होगा तो ऐसा भी होगा. डाल देते हैं. नहीं कसरा नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा कसरा? ये सिर्फ और इसमें के लिए कसरा क्यों नहीं आएगा? अच्छा माजी पे कसरा आ जाएगा. नहीं फेल पर कसरा नहीं आएगा. फेल पर ही कसरा नहीं आएगा. अच्छा आखिरी फेल पर कसरा ही नहीं आएगा. लेकिन या साथ में लगा देंगे. हाँ मतलब ये है कि फेल को कसरा मिलेगा. नहीं मिलेगा. क्यों में क्या तकलीफ है? वो सिर्फ इसमें चले समझे कुछ है. यहाँ पर रफा देने वाला कुछ है, यहाँ पे नसब देने वाला कुछ है और जर देने वाला कुछ है. हर पे जर हो. नहीं हर पे जर फेल पर दाखिल नहीं होता सिर्फ इसमें पर दाखिल नहीं आता. अच्छा फिर माजी पर आता है. अच्छा वही तो हर पे जर लगाते हैं ना. नहीं आता हर पे जर फी यذهبी आ जाएगा ना. अच्छा मुज़ाफ देखें जर कब मिलता है अपने बाद वाले को? उससे पहले तो हरफ जर हो या तो मुज़ाफ हो. इससे पहले मुज़ाफ लगा देते हैं. ठीक
فعل پر درا پہ دھرا زیادہ بول رہے ہیں اس لیے. ہاں بھگاتے نہیں, احترام سے بولیں گے جانے کے لیے. آئیے سب کو جلن ہو جاتی ہے. جلن ہو رہی ہے. ہاں ابھی بولو ابھی بولو. اس کو جر کیوں ملے, کسرہ کب ملے گا؟ بول کیا تھا نا, تو اس کے کچھ ملا کے پڑھانے نہیں نہیں, سوال میں کر رہا ہوں, فعل کو کسرہ ملے گا نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. تب سے تو مل رہا تھا. نہیں ملا کر اگر پڑھنا تو بتا دیں. فعل کو کسرہ کبھی بھی نہیں ملے گا, زندگی میں ملے, زندگی کے بعد ملے, کیونکہ کسرہ یہ اسم کی خصوصیات میں سے ہے. کسرہ یعنی جر اسم کی خصوصیات میں سے, فعل کبھی مجرور یا مکسور نہیں ہوگا. ٹھیک, تو اسی لیے یہاں جر کی جگہ پر یہاں پر کیا آئے گا؟ جزم, سکون آئے گا. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی نہیں بولنا فعل کو کسرہ ملے گا. اب سوال یہ ہے, دیکھیں میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, ٹھیک, کہ رفع کی علامت کیا ہے اس میں؟ ایسے بولیں, ضمہ ہے. رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ, ضمہ ظاہرہ دکھ رہا ہے ضمہ. اور یہاں پر نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ ظاہرہ. ٹھیک, اور یہاں پر جزم کی علامت کیا ہے؟ سکون, السکون. ٹھیک ہے, اچھا جر کی پھر جر آ گئے. کیسے کیسے کیسے؟ اچھا فی بولا. چلیں ابھی بولیں. اچھا یہ فی لگایا تھا اس لیے آپ کہہ رہے تھے؟ میرا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم نے یہ جزم لگایا ہے لام یا لمحہ کی وجہ سے, ٹھیک, صرف اگر ہم لام لمحہ کی وجہ سے کہیں پھر تو اس کی حالت جو ہے وہ جزم کی یا سکون کی ہو گئی ہے. چلیں ہم بات کریں گے فی عن الی اعلی کی, حرف جر کی. پھر آپ چپ رہے ہیں, جو بول رہے ہیں ان کو بولنے دیں. سکون آئے گا الف اور واو کے ساتھ جو. اچھا, تب ہم اس کی وہ حالت کیا کہتے ہیں؟ جزم کی حالت کہتے ہیں. جر کی حالت, حرف جر آ گیا تو جر کی حالت بولیں گے. تو یہ پھر جزم دیتے ہیں ہم حرف جر کی حالت میں. اچھا یعنی حرف جر اگر ادھر آ گیا, آپ سے کہ جب اس کی حالت میں ہوتے ہیں, جب یہ حالت میں جیسے آپ پہلا کہہ رہے ہیں رفع کی حالت میں, جی رفع کی حالت میں یہ ہے, نصب کی حالت میں یہ ہے. تو تیسری جو حالت ہوتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے نا, اس کی جر کی حالت ہوتی ہے. ان کو بولنے دیں, ان کو بولنے دیں, ان کو. فعل پہ نہیں آتا جر تو ہم اس کو جزم سے شو کرتے ہیں. تو حالت اور جزم سے شو کرنا, میرا مطلب ہے یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا. آپ ہی سوال کر رہے ہیں, آپ ہی جواب دے رہے ہیں. سنیں, ضمہ, فتحہ اور سکون, یہ فعل پر اتنی ہی چیزیں آتی ہیں. جو جر ہے نا, اعراب کی جو حالتیں ہیں, اعراب کی جو حالتیں ہیں فتحہ, کسرہ اور پھر فتحہ, کسرہ, ہاں 1 2 3 4, سکون نہیں ہوا نا, یہ ہوا سکون. ٹھیک ہے, ضمہ کہاں ہے؟ پورا بتاتا ہوں میں, ابھی دیکھیں. فتحہ, کسرہ, ضمہ اور سکون. ٹھیک ہے, یہ 4 ہیں فعل کی علامتیں. کس کی علامتیں ہیں؟ اعراب کی علامتیں. اعراب کی علامتیں ہیں نا. لیکن پھر سے کیا کرتا ہے,
فتحہ کسرہ ضمہ اور سکون. ٹھیک ہے, یہ ہیں فتحہ کسرہ ضمہ سکون. یہ اعراب کی علامتیں ہیں. اعراب کی علامتیں ہیں. اعراب کی علامتیں ہیں جن کو ہم حرکات کہتے ہیں. بالکل پہلا سبق ہے, ایک واپس سمجھانا ہے تناظم مطلب زوال کی طرف. اس کو ہم کس طرح بولتے ہیں کہ یہ ہے نصب کی علامت. اعراب, اعراب کیا ہے تو بولیں گے اعراب رفع نصب نہیں, رفع نصب جر اور جزم. رفع اس کی جگہ جس کو ہم یہ اعراب, غور کریں اعراب دیکھیں میں لکھ رہا ہوں نصب اور یہ جر اور یہ نہیں رفع. صحیح ہے وہی. اور یہاں پر ہم لکھیں گے جزم. ٹھیک ہے, یہ نصب کی علامت ہے فتحہ, جر کی علامت ہے کسرہ, اور رفع کی علامت ہے ضمہ, اور جزم کی علامت ہے سکون. جی وہ یہ تھی کہ میں یہ نصب جر اور رفع کی حالتیں کیونکہ ہم وہاں پہ ڈسکس کر رہے تھے, تو میرا مطلب یہ تھا کہ چونکہ اس پہ وہ آتا نہیں ہے, کس پہ جر نہیں آتا فعل کے اوپر, تو ہم اس کو جزم سے شو کرتے ہیں کیا؟ نہیں, جزم سے شو کرنے کا مطلب, جزم سے شو کرنے کا مطلب شاید اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جر کے بدل ہم جزم لگاتے ہیں. ایسے بدل میں نہیں ہے. سکون فعل کی اختصاصات میں سے ہیں, فعل کی خصوصیتوں میں سے ہیں سکون, جبکہ جر اسم کی خصوصیات میں سے ہے. مطلب یہ ہے کہ فعل کو جر نہیں ملتا یعنی کسرہ نہیں ملتا, اور اسم کو سکون نہیں ملتا. اسی لیے ہمیشہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں کوئی خالد کہا کوئی پوچھنا خالد دن دن دن, کیونکہ اس میں سکون نہیں ہے. اسم میں سکون نہیں, فعل میں سکون ہے. ٹھیک, تو یہ اعراب, یہ اعراب ہے, یہ اعراب ہے. سن رہے ہیں آپ, دیکھ رہے ہیں نا, ان کو ہم بولتے ہیں اعراب. نصب جر رفع جزم, ان کو اعراب بولتے ہیں. اور یہ اعراب کی حالتیں ہیں فتحہ کسرہ ضمہ اور یہ سکون. تو اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ فی ھذا الفعل ما ہی علامت الرفع, جیسے یہاں پر لکھ کر سوال کریں یذهب, علامت الرفع کیا ہے یہاں پر؟ ضمۃ الظاہرہ بولیں, کیونکہ کہیں کہیں انشاءاللہ وہ کسی چیز میں ہے, آگے پڑھیں گے کہ کہیں کہیں اعراب مقدر ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے. تو آگے کیا پڑھیں گے, پڑھ چکے ہیں. مثال کے طور پر جمع مؤنث سالم, جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہے حالت نصب میں, حالت نصب میں جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ کسرہ ہوتا ہے نا. تو وہاں آپ سوال کریں جیسے سلمت علی المسلمات, سلمت علی نہیں سلمت المسلمات, مفعول بنائیں گے اس کو علامت چھوڑ دیں. سلمت المسلمات, مسلماتا تو نہیں بولیں گے نا مفعول ہونے کی وجہ سے, مسلماتی. تو وہاں اگر سوال کریں ما ہی علامت النصب, وہاں تو منصوب ہے, وہ المسلمات منصوب ہے نا, المسلمات منصوب ہے. تو اگر آپ سوال کریں ما علامت النصب, تو وہاں کیا بولیں گے آپ؟ کیا چھپا ہوا ہے؟ وہ حالت نصب میں لیکن آئے نا. ہاں, تو حالت نصب جو ہوتا ہے ابھی عربی میں بولے اس کو, چھوڑے ہو تو ذرا سا عربی میں آہستہ آہستہ سیکھیں اس کو. دیکھیں وہاں سلمت المسلمات, المسلمات منصوب بالفتحة المقدرة, ہاں چھپے ہوئے فتحہ کے ذریعے وہ منصوب ہے. وعلامت, دیکھیں وعلامت نصبه الکسرۃ, جو دکھ رہی ہے وہ چیز کیا ہے, وہ کسرہ دکھ رہا ہے. لیکن ہم کیا بولیں گے کہ منصوب بالفتحة المقدرة, وہ فتحہ نظر نہیں آ رہا لیکن منصوب ہے. وعلامت فتحه, یہاں پر بول سکتے ہیں کہ الکسرہ, وعلامت نصبه الکسرۃ ظاہرہ, یا نہیں یہاں پہ تھوڑا سا دیکھیں, رکے 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 رکے,
سلمت المسلمات، المسلمات منصوب ہے یا مرفوع ہے؟ منصوب ہے. اچھا منصوب کی جگہ مفتوح بول سکتے ہیں کیا اس کو؟ مفتوح بھی بول سکتے ہیں. ہاں فرق کو سمجھیں، یہ منصوب اور مفتوح میں سمجھیں. یہ حالت جو ہے نا اعراب اصل جو اس کا ہے وہ ہے وہ منصوب ہے. ٹھیک. فما علامت نصبه، کیا ہے وہاں علامت کہاں ہے وہاں پر؟ تو ہاں وہاں بولیں گے کہ بالفتحۃ المقدرہ، مقدرہ مطلب چھپا ہوا فتحہ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح جاء المسلمون، المسلمون مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع ہے. اچھا وہاں میں بول سکتا ہوں کیا مضموم ہے یا مفتوح ہے یا مکسور ہے؟ بول سکتا ہوں؟ نہیں بول سکتا. تو اس طرح فرق کریں. وہاں بولیں گے مرفوع ہے یا منصوب ہے یا پھر مجرور ہے. تو آپ بولیں گے کہ المسلمون مرفوع بالضمة المقدرة وعلامة رفعه، رفع کی علامت کیا ہے اس میں؟ ہاں واو بولے، الف نون کیسے بول رہے ہیں؟ واو. وعلامة رفعه الواو والنون، رفع کی علامت اس میں الواو. ٹھیک. سلمت المسلمین، المسلمین مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے؟ المسلمین. سلمت المسلمین ہاں مفعول، مفعول به اس کو ہم کیسے بولیں گے عربی میں؟ مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة وعلامة نصبه الياء والنون. واضح ہے؟ دو تین کے لیے واضح ہے صرف، کچھ اور ہیں جن کے لیے واضح نہیں ہے. بہت ہی آہستہ آہستہ بول رہا ہوں میں. پھر اسی طرح سنیں، سلمت علی المسلمین، کلمۃ المسلمین، کلمہ المسلمین هل هي منصوب ام مرفوع ام مجرور؟ مجرور بالكسرة المقدرة وعلامة جره الياء والنون. جره جی ہاں اس کے جر کیا علامت؟ یا اگر کلمہ مراد دے رہے ہیں تو علامت جر یا کہیں. چلیں آگے پڑھیں. کیوں یہ اچھا اتنا سب کیوں بتایا میں نے؟ کیونکہ وہاں پر لکھا ہوا ہے علامت الجزم. اب پھر سنیں، واپس سبق کی طرف آئیں. هو يذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. سمجھ میں ہے؟ نہیں سمجھ میں ہے؟ هو يذهب دیکھیں اور کریں فعل مضارع مرفوع. چلے سنیں لکھ لیں ایسے، فعل مضارع مرفوع. پہلے یہ ہوا یذهب پہلے مضارع ہے، مرفوع ہے. وعلامت رفعه اس فعل کی رفع کی علامت کیا ہے؟ الضمۃ الظاہرہ، جو ضمہ دکھ رہا ہے وہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کہیں کہیں پر دیکھیں، کہیں پر اب چلیں آگے آئیں. یذهبان فعل
مضارع مرفوع وہی مرفوع ہے وعلامة رفعه الألف والنون ٹھیک ہے يذهبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الواو والنون اور اسی طرح یہاں پر اس کے بعد تھا لم يذهب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر ٹھیک ہے لن يذهب فعل مضارع یہاں پر ایک اور اضافہ کر سکتے ہیں لم يذهب فعل مضارع مجزوم بلم فعل مضارع مجزوم کیوں مجزوم ہے فعل مضارع لم کی وجہ سے وعلامة جزمه السكون الظاهر ٹھیک اسی طرح لن يذهب فعل مضارع منصوب بلن لن کی وجہ سے وہ منصوب ہے وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة شيخ ظاهرة فتحة ظاهرة السكون الظاهرة ہاں اعراب کی ساری علامتیں وہ مؤنث ہیں جی لن يذهب فعل مضارع منصوب بلن لن کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہے وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة چلیں اس کے بعد دیکھیں لن يذهب تسنیہ کا صیغہ لن يذهب کیسے بولیں گے فعل مضارع منصوب عفوا منصوب ہاں منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون نصب کہاں دیا اس کو کیسے دیا نصب نون کو حذف کر کے یہ علامت ہے وعلامة نصبه حذف النون چلیں اسی طرح لم يذهب ہم پڑھ رہے ہیں لم يذهب تسنیہ کا صیغہ لم يذهب فعل مضارع کیا ہو گیا خواتین مرفوع بول رہی ہیں لم يذهب لم نیکسٹ ویک ہم لوگ ادھر کلاس میں بورڈ رکھا ہوا ہے وہاں سے پین اچھا اس کو بند کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے لے آئیں جی کیا کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی بتائیں مجھے کیا کرنا ہے لیکن مارکر بھی نہیں وہ بورڈ لے کر تو آئیں گے مارکر وہی صرف اس کلاس میں جو ہے ذکر ہے اختتامی دعائیہ کلمات کے لیے آتے ہیں لم يذهب تسنیہ کا صیغہ ہے يذهب يذهبان تو لم يذهب دیکھیں اس کو ایسے بولیں گے فعل مضارع بولیں مجزوم کس کے ذریعے بلا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه ہاں عفوا حذف دال ہے حذف نون
کہاں سے نون حذف ہوا؟ یہاں پر نون تھا، یہاں پہ ہم نے اس کو حذف کیا. ٹھیک، لم يذهب فعل مضارع مجزوم بلم. اسی طرح مجھے بولیں، بولیں آپ بولیں اس کو جلدی. فعل مضارع منصوب یا مرفوع؟ منصوب. آخر کہاں؟ سارا وہی رکھ دو. فعل مضارع منصوب جی منصوب بلن. بلن جی لن سے شروع. کیا کرنا تھا اس کو؟ سے شروع ہے. دیکھیے کیا ہو گیا؟ کیا تھا؟ فعل مضارع بلن. اچھا لن يذهب تھا نا. کچھ نہیں ختم ہو گیا. یہ اتنا یہ ہے، کیا بولوں اس کو میں. جب شکایت ہوتی ہے ذمہ دار آتے ہیں نا، وہ میرے سامنے کر کے بتاتا ہے ایسے کریں گے ایسے کریں گے ایسے کریں گے. یہ تو زبردست چل رہا ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ بس ٹھیک ہے شکریہ. پھر جب کلاس شروع ہوتی ہے پھر سے اسی میں لکھے تھے. مارکر میں تو ابھی تو میں بہت سی کو لکھ رہا تھا. چلیے لکھ رہا ہوں. بسم اللہ. فعل مضارع دیکھیں پھر شروع. منصوب بلن، یہ ہے بلن. وعلامة نصبه کیا تھا؟ لن يذهبوا. لن يذهبوا یہ تھا نا. چلیں لن يذهبوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. حذف النون. ٹھیک، چلیں پڑھیں. بات واضح ہے سب کے لیے؟ چلیں پڑھیں. دیکھیں بتا رہے ہیں کہ علامة الجزم السکون. ٹھیک ٹھیک. آپ کے بعد ٹھیک. حذف النون. جی سمجھ گئے نا آپ سب؟ ہاں چلے پڑھیں. انت لم تذهبي. جی نون حذف ہو گیا لم کی وجہ سے. جی بہت دور جی ہو گئی تمرین. چلو اس کے بعد کی جلدی سے پڑھیں. کم سے کم امتحان سے پہلے نا ہمیں 25 اسباق ختم کرنے ہیں. درس الخامس والعشرون انشاءاللہ. جی لم يذهبوا. جی نعم نعم. لم احسنتي بارك الله فيك. چلیں آپ کے بعد. آپ نے غور کیا
لم لگنے سے کیا تبدیلیاں کیا چینجز آتے ہیں یہاں پہ؟ جی أكمل الجمل الآتية بوضع أفعال مناسبة في الأماكن الخالية. أكمل الجمل الآتية بوضع أفعال مناسبة في الأماكن الخالية. ٹھیک. أكمل أو أكملي. ألم يقرأ ألم يقرأ اللغة العربية في البلد يا أخي. کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ کیا تم نے عربی لغت العربیہ پڑھا؟ کیا تم نے پڑھا؟ یہ پوچھ رہے ہیں آپ. علم ہے علم. جی علم. جی علم تقرأ کی وجہ علم تدرس. علم تدرس اللغة العربية في بلدك يا أخي. علم تدرس کیا تم نے نہیں پڑھا عربک لینگویج اپنے ملک میں یا اپنے شہر میں ہے میرے بھائی. جی آگے. کیا ہے پہلی لائن ہی پڑھ رہی ہے صرف؟ آپ نے پڑھ لیا تھا نا جی. تو آپ جو نہیں پڑھے ان کو پڑھنے دیں. جی لا ادری انا لم اکثرها. جی توڑنا. من كسر هذه المرآة يا علي؟ لا ادری انا لم اکثرها. جی میں نے نہیں توڑا اس کو. کسر یکسر توڑنا. اس آئینے کو کس نے توڑا ہے علی؟ من کسر هذه المرآة یا علی. اس آئینے کو کس نے توڑا ہے؟ المرآة آئینہ. اس آئینے کو کس نے توڑا ہے علی؟ تو علی جواب دے رہا ہے کہ لا ادری میں نہیں جانتا. جی کیا کیا کیا؟ اخرجہ. اخرجہ ہے وہ. جی اخرج الطلاب من الفصل یا حامد. لم لم کس پر داخل ہوتا ہے؟ پہلے ماضی پر یا مضارع پر؟ جی اچھا مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ کیوں پتا نہیں ہے؟ آپ نہیں تھے اس کلاس میں جس وقت میں نے لم کے متعلق ساری تفصیلات بتائی تھی. اچھا نہیں تھی. یہی تو نقصان ہوتا ہے. نہیں پڑھنے دیں ان کو یہ میں بتا دوں کہ یہ فعل مضارع پر ہی داخل ہوتا ہے. اب خارجہ کا مضارع بنائیں. خارجہ باب نصرہ سے ہے. جی مضارع نہیں بن رہا ہے خارجہ کا. اچھا اچھا چلیں آپ کی بات. اور جس عرصے سے پہلے آپ یہاں تھی نا اسی وقت ہم نے پڑھ لیا تھا خارجہ کا مضارع کیا ہوتا ہے. چلیں آپ کی بات پر. لم باب نصرہ سے ہے خرجہ. تو کیسے بولیں گے آپ؟ یہ کھسپساہٹ بند کریں. جی خرجہ باب نصرہ سے ہے تو نصرہ ینصر. خرجہ یخرج. تو کیسے بولیں گے آپ؟ لا لم. احسنت. لا لم یخرجوا. جی آپ کے بعد. قالت المدرسة للمديرة. قالت المدرسة للمديرة إن هؤلاء الطالبا
ان هؤلاء الطالبات ان هؤلاء الطالبات کیوں تھی؟ اچھا انہ جر دیتا ہے. جی عربی میں بولیں، عربی میں بولیں. جمع مؤنث سالم جی منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. جی چھپا ہوا ہے فتحہ ظاہر. چلیں جلدی سے. ان هؤلاء الطالبات لم تكتبن جی لم يكتبن الواجبات. صحیح. چلیں نحن لم نذهب إلى حديقة الحيوانات. أحسنت. چلیں كنست احسنتی. ولم تکنس غرفتی. کنست جھاڑنا، جھاڑنا، جھاڑو لگانا. کہتے ہیں میری بہن نے اپنے کمرے کو تو جھاڑو لگا لی لیکن میرے کمرے کو نہیں لگائی. کیا 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 جی لما لم جی لما لم تأکل جی الفواکہ یا سادت. نہیں یہ سادتوں، یہ سادت جو ہے نا اس کی جمع تو نہیں ہے سیدن کی. ہاں تو پھر اگر سیدن کی جمع ہے تو جو ہے نا لما لم تأکل نہیں آئے گا. لما لم نہیں لما لم تأکلوا. لما لم تأکلوا الفواکہ یا سادت. جی علم 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 تفہمی. جی معنی نہیں معنی. کلمتی معنى هذه الكلمات. يا سلمى ألم تفهمي معنى هذه الكلمات؟ أحسنتي. تاني آپ کے بعد رنل یفتحو. کھولنے بند کرنے کی ذمہ داری بھی ٹیچرز کی ہوگی. ولما یخرج انہی کو پڑھنے دیں، انہی کو پڑھنے دیں. کیا نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ معنی معنی ہاں کلماتہ بولو. اچھا ترجمہ کریں. کیا سوال ہے کہ آپ نے سمجھا اس کو؟ اس کلمے کے معنی کے کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں ظاہر سی بات ہے معنی هذه الكلمات. جی چلو اس کے بعد کیا تھا؟ جی رن الجرس الآن ولما يخرج. اچھا اتنے سارے مل کے پڑھیں گے وہ ایک جملے کو. جن کی باری ہے وہ پڑھیں نا صرف. یعنی آپ یہ بول رہی نا یہ نا ہے نا لما یخرجوا یہ بول رہی نا آپ. ہاں مطلب یہ تو نہیں بول رہے نا، یہ تو نہیں بول رہے نا.
ہاں ٹھیک ہے بولیں ولما يخرج المدرسون. دیکھیں یہاں پر یہ المدرسون کیا ہے؟ جی فاعل ہے نا، فاعل ہے اور ظاہر ہے باطن ہے. ظاہر ہے ضمیر، باطن ہے ضمیر. ظاہر ہے نا، اگر فاعل ظاہر ہو تو فعل واحد آئے گا. ٹھیک، اب کیا کریں گے؟ لما یخرج ہے نا، یخرج ملا کر پڑھنا ہو تو ہاں ہاں جی جو ملا کر پڑھنا ہے، پڑھنا ہے وہ لما یخرج، لما یخرج جی ہاں یہ اس کا اصلی کسرہ نہیں ہے، وہ ایسے ملا کر پڑھنے کے لیے بس، ورنہ وہ ہے ہی مجزوم. مجزوم ہے تو یخرج 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 يخرج فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون. المدرسون فاعل مرفوع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو والنون. چلیں آگے. لما يخرج المدرسون من الفصول. جی جی آپ یہاں پر بول رہے ہیں کہ وعلامۃ رفعہ الواو والنون، ہاں اور پھر آپ جواب مؤنث سالم میں بتائیں کہ وعلامۃ رفعہ مقدرہ وعلامۃ نصبہ مقدرہ جی چلے چلے ایسی آوازوں سے انسان اٹھتا ہے. دلی سے چلتے ہیں دیکھیے بات تو وعلامۃ نصبہ الالف والتاء نہیں ہو سکتے جواب مؤنث سالم کے لیے. سلمت المسلماتی، ہاں آپ نے یہاں المدرسون یہاں ہے فاعل مرفوع وعلامۃ رفعہ الواو والنون. ہاں وعلامۃ رفعہ الواو والنون، کیونکہ یہاں پر رفع کی علامت ہی الواو والنون ہے. ٹھیک ہے، اور جواب مؤنث سالم کا بس میرا سوال تو وہاں پر الف اور تا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ الف اور تا وہاں پر اعراب کی علامت نہیں ہے، وہ کلمہ جمع کا ہے، اور وہ المسلمات ہمیشہ المسلمات ہی رہے گا. جبکہ یہ مدرسون علامت مرفوع ہوگا تو مدرسون ہوگا، منصوب ہوگا تو مدرسین ہوگا، مجرور ہوگا تو مدرسین ہوگا، ہے نا. جبکہ المسلمات ایسا نہیں ہے، تا کا اعراب بدلتا جائے گا. المسلمات تو اعراب آئے گا وہاں پہ اس کو نا، تا پر اعراب آئے گا، اور اسی طرح المسلماتی تا کو اعراب ملے گا. وہ الف اور تا وہ جمع کی علامت ہے، جمع کی علامت ہے. جبکہ یہاں جمع کی علامت بدلتی رہتی ہے، وہاں جمع کی علامت نہیں بدلتی ہے. المسلمات میں الف اور تا بدلتے ہیں کیا؟ نہیں بدلتے ہیں نا. جبکہ یہاں پر واو نون بدلتے ہیں، رفع میں ہوتے ہیں. تو واو نون کے سنیے، بس آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ واو نون کے ذریعے ہی ہم کو پتا چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے، تو کیا وہاں پر الف اور تا کے ذریعے ہمیں اعراب کا پتا چلتا ہے؟ نہیں نا. سمجھ آئے آپ کو؟ چلیں جی. علم علم ختم ہو گئی خواتین؟ جی ختم نہیں ہو سکتی نا. ہاں ماشاء اللہ. تو پڑھیں جلدی سے پڑھیں پھر. اچھا ادھر ہو گئی، اچھا پڑھ لیا ادھر. چلیں لم تفتح جی. لم تفتح النوافذ یا بنات. تو یا بنات سے کہہ رہے ہیں آپ کہ لم لم تفتح. اچھا بنات کو خطاب کریں گے تو آپ کہیں گے لم لم تفتح. تفتحی
لما لم تفتحي ہاں تفتحي النوافذ يا بنات. یا پھر وہاں پر جو ہے نا فاعل نہیں ہے نا وہاں پہ ظاہر، تو کیسے بولیں گے آپ؟ لما لم تفتح فتحنا لما لم تفتحنا النوافذ یا بنات. چلیں ٹھیک اچھا ہوگا. لم ٹھیک ہے وہ بھی بارک اللہ فیک. لما لم لم يخرج الوزیر من لندن. یہ کریں لندن میں بیٹھ گئے جا کر نکل نہیں رہے وہاں سے. لم يخرج الوزیر من لندن. لم يرجع الوزیر من لندن. لندن سے واپس نہیں آیا وزیر صاحب. ٹھیک ہے چلے گا کوئی غلط نہیں ہے. چلیں پھر سے خواتین مرد ہو گئے یہاں پر. جی کیوں بہت اچھی تمرین آ رہی ہے، کیا اتنی خوش ہو رہی ہیں؟ تحت المبتدا تحت المبتدا کتاب میں لکھا ہوا ہے، پوری تخلیق کی آپ نے. ضع خطا واحدا تحت المبتدا ای آنا چاہیے. جی ہاں وضبط اواخرهما. جی ضع خطا واحدا تحت المبتدا وخطين تحت الخبر وضبط اواخرهما. اب یہ تو اتنا آسان سبق ہے، تو پہلے دوسرے دن کا سبق ہے کہ مبتدا کے نیچے ایک لکیر رکھو اور خبر کے نیچے دو لکیریں رکھو اور اعراب لگاؤ. چلے جلدی جلدی سے پڑھیں. الماء قلیل. جی تو آپ بولیں نہیں، آپ کم سے کم لکیریں تو نہیں رکھ رہے ہیں، آپ بتا دی جائیں کہ الماء مبتدا والقلیل خبر. چلیں آگے بڑھیں. ایسے بولنا چاہیے. جی ہاں ایسے. ہاں بس بتانا ہے کہ مبتدا کون ہے خبر کون ہے. باردۃ. جی الدخول پھر سے فتحہ لگایا آپ نے. جی 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 ابھی صحیح ہے. کتنے بار پڑھیں گے اس کو؟ جی الدخول ممنوع، الدخول مبتدا وممنوع خبر. ٹھیک جی ٹھیک. جی جی دیکھیں وہاں بھی دیکھیں آپ ہاشم المبتدا نہیں بولنا، ہاشم مبتدا کیونکہ پھر دوبارہ ہاشم مبتدا ہو جائے گا اور مبتدا یہ خبر ہو جائے گی اور خبر میں کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے چل. جی جی میز 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 الجملة الاسمية من الجملة الفعلية. جی الگ الگ کر کے بتائیں. جی خیر پہلے جملہ تو پڑھیں نا. ہاں یہاں پر کئی جملے دیے گئے ہیں، 6 جملے ہیں یہاں پر. بتائیے کہ کون سا جملہ اسمیہ ہے اور کون سا جملہ خبری ہے فعلیہ ہے. خرج المدرس. هل هذه الجملة يا در هل هذه الجملة جملة فعلية أم جملة اسمية؟ ها؟ جملة فعلية. خلاص جناب کے بعد خرج. جی هل هذه الجملة فعلية أم اسمية؟ جی جملة اسمية.
لأنها بدأت من اسم. جي. ضحك الولد جملة فعلية. جي. جملة اسمية. جملة دخل الطالب جملة فعلية. جي. الله أكبر جملة اسمية. جي. ऐसे करेंगे खबर मुकद्दम नहीं यहाँ ये तो यहाँ पे है लेकिन ये भी हो सकता है ना जैसे ये खराज मुदर्रिस अगर हुआ तो यहाँ है जी नहीं तो ये मुदर्रिस व खराज المدرس خرج جملة اسمية हो गया. नहीं इसमें नहीं अगर ऐसे मुब्तदा खबर के ये मुब्तदा खबर है. मुब्तदा है ये खबर है. ठीक आप बोल रहे हैं खरज المدرس तो खरज फ़ेल है या المدرس फ़ाइल. अगर फ़ेल शुरू में आ गया तो फ़ेल और वो फ़ाइल हो जाएगा. इसम शुरू में आ गया हालांकि निकला मुदर्रिस तो वहाँ उसको फ़ाइल नहीं बोलेंगे उसको मुब्तदा बोलेंगे क्योंकि इसम से शुरू हुआ. मुब्तदा बोलते किसको हैं? हर उस इसम को जिससे जुमला शुरू होता है. क्या ख़वातीन पढ़ चुकी? जी पढ़ चुकी. चलिए. عين الاسم عين الاسم اسمي والفعل अच्छा عين اسمی عین حرف جر ہے. عين الاسم اسما الاسمی کیوں کہا؟ عین الاسم والفعل والفعل والحرف والحرف فيما يلي فيما يلي. یہ کتنے چھوٹے بچوں کا جو ہے کا سبق چل رہا ہے. بالکل کے جی کے. اسم فعل اور حرف کو جو نیچے ہاں نیچے جو جملے دیے گئے ہیں اس میں فعل کون ہے حرف کون سا ہے اور اسم کون سا ہے بتانا ہے. چلیں. خرج المدرس والطلاب من الفصل. خرج فعل المدرس فاعل والطلاب فاعل کو پوچھا ہی اسم بولے فاعل کو نہیں پوچھا نا. یہاں فعل کون سا ہے اسم کون سا حرف کون سا ہے. خرج فعل المدرس اسم طلاب یہ بھی فعل ہے. اسم یہ بھی اسم ہے. یہ بھی اسم. من الفصل یا من الفصل یا حرف. اچھا من الفصل حرف ہے. من اسم حرف جر. جی الفصل حرف. کیا ہو گیا؟ الفصل حرف ہے. الفصل حرف ہے یا فعل ہے یا اسم ہے؟ فصل اسم الفصل جر یہ مجرور من الفصل. سوال کیا ہے کہ آپ اس میں کون سا کلمہ فعل ہے کون سا کلمہ اسم ہے اور کون سا کلمہ حرف ہے اتنا ہی بتانا ہے. مجھے بتائیں خرج هل كلمة خرج فعل أم اسم أو حرف؟ اسم. خرج فعل فعل. والمدرس اسم. الطلاب لو أيضا اسم. اسم. من حرف. الفصل اسم. خلاص. في واو أيضا حرف. سأذهب إلى الملعب بعد الدرس. سأذهب إلى الملعب بعد الدرس. سأذهب إلى الملعب بعد الدرس. طيب حرف. أذهب فعل إلى حرف. الملعب اسم. بعد ني بعد أيضا اسم. اسم الظرف. الدرس اسم. چلیں خواتین. فهمت فعل الدرس اسم يا النداء هذه علم اسم. نعم. کیا ہو گیا ہے؟ اسم بھی نہیں لگ رہا ہے فعل بھی نہیں لگ رہا ہے. اس میں ضرب حرف ہے نا. اچھا یہ حرف نہیں ہے اس کو ہم اسمی کہیں گے. اور اسی طرح
اور اسی طرح جو آپ نے کہا حرف استفہام، وہ بھی حرف استفہام نہیں ہوتے نا، اسماء الاستفہام ہے. وہ جو ہے نا وہ حرف نہیں ہے. ادوات الاستفہام وہ بھی اسماء ہی ہیں، اسماء الاستفہام کہتے ہیں. نام جو ہے وہ پیچھے 136 پیج پہ نام حرف ہی لکھا ہونا ہے. لکھا ہوا ہے کیا؟ جی آپ دیکھیے اس میں ہم نے پڑھا تھا اسم فعل اور تین چیزیں. پیج نمبر 146. 146 ہے. وہ کہاں ہے یہاں پر؟ ہاں والحرف، صحیح بات ہے. یہاں نام جو ہے نا حرفی لکھا ہوا ہے نا. چلے بارک اللہ فیک. والحرف نحو فی وإلى ومن ونعم ولا ولن ولم. صحیح ہے. چلے بارک اللہ فیک. ہاں اسماء الاستفہام بولتے ہیں. دیکھیے اس کو. چلے پڑھیں، آگے پڑھیں. جی لا کا اسم نہیں کہیں. لا بھی حرف ہی ہے. جب نعم حرف ہے تو لا بھی حرف ہے. اب دیکھیں ویسے بولنا تھا نا شروع سے، ہم تفصیل سے بول سکتے ہیں، لیکن ابھی صرف اتنا کافی ہے کہ آپ اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے یہ بتاتے ہیں بس. چل اس جی جی لن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. جی لن حرف، أذهب فعل، إلى بلدي في حرف. بلدی میں دو اسم ہیں. ہاں ایک اسم ضمیر بھی ہے، ایک اسم ظاہر بھی ہے. جی في حرف عطلة الصيف اسم و اسم، دو بھی اسم ہیں. جی چلیں. کیا کیا ہوا یبحث عن المفتاح. جی اچھا ہوا اسم اشارہ ہے. کب سے ہو گیا اسم اشارہ ہے؟ جی 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 اسماء ضمیر ہے نا. جی جی جلدی سے سبق ختم کریں گے. دو ہیں اس میں اسم ضمیر ہے اور ایک اسم ظرف ہے. جی جی صحیح ہے. کون جاتے ہیں نا استاد ہوگا تو کیا. جی اسم و ضمیر. ہاں طالب اللائی اللاتی، یہ دونوں جمع آتے ہیں اللاتی کی. اللائی اور اللاتی. الطالبات اللائی یا طالبات اللاتی خرجنا من الفصل الآن من الفلپین. ٹھیک، یہ اس کا استعمال اللائی بھی آتا ہے اور اللاتی. قرآن میں دونوں استعمال ہے. تأمل ما يلي. ہاں کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. حامد قال أنت قلت أنا قلت نحن قلنا. حامد قام أنت قمت أنا قمت نحن قمنا.
हामिदुन ज़ारा अंत अना नहनु, क्या गौर किया आपने इसमें? पहली लाइन अब देखें आप, हामिदुन क़ाल अंत क़ुल्त अना क़ुल्तु नहनु क़ुलना। बोले क्या है ये जो जुमला है, ये जुमला है ना, जुमले इस्मिया है, ये सारे जुमल इस्मिया। हामिदुन क़ाल और नीचे इसी तरह हामिदुन क़ाम अंत क़ुमत अना क़ुमत। एक तो ज़माइर का इस्तेमाल भी बता रहे हैं आपको, जो कि आप सब माशाल्लाह जानती हैं, और दूसरा ये सारे जुमले इस्मिया हैं। नहनु जी जी बस ताकीद कीजिए, ताकीद। बस दूसरा भी ये बता रहे हैं कि देखिए अंता कुल्ता के साथ होगा, अना कुल्तु के साथ, नहनु कुलना के साथ। हामिदुन क़ाम अंता क़ुमत अना क़ुमतु नहनु क़ुमना, हामिदुन ज़ारा अंता अना नहनु। चलिए जी, क्या अल कलिमातुल जदीदा इस्तक़बालु रिसेप्शन, या फिर जो ना आने वाले इस्तक़बाल, क्या ये कायदे में इस्तेमाल हुआ है? अगर ग्रामर में इस्तेमाल हुआ है तो इस्तक़बाल आने वाले ज़माने को बोलते हैं। ठीक, रईसुन रुअसाउ, रईस सदर प्रेसिडेंट, फ़र्क़ुन फ़ुरूक़ुन फ़र्क करना नहीं, फ़र्क। मिसालुन अमसिलतुन मिसाल, क्यों ख़वातीन सो गई हैं? महलन ठहर जाइए थोड़ा सा, इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलो महलन ठहरो, हाँ ठहर जाओ मतलब खड़े हो जाओ, नहीं कुछ काम कर रहे हो तो उस काम से रुक जाओ, हाँ थोड़ा सबर कर लो जी वही मोहलत दो। क़िस्मुन अक़सामुन क़िस्म, अल-दम्मतु الفتحة زبر, الكسرة زير, حضر يحضر, استريحوا كرام كرو راحت له, أتى يأتي. الدرس الثاني और 3 सबक बचे हैं हमारे पास. ثاني والعشرون पेज नंबर देखें. हाँ बल्कि जो है ना ये सबक भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जमात का टाइम होने वाला है. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परेशान नहीं हो. ठीक है, बहुत ही आसान असबाब है उसके बाद के. अगर ये ऑनलाइन भी मैं पढ़ाऊँ ना आप सब समझ जाएंगे इंशाल्लाह. जी जी हाँ वही सब हो गया है. الدرس الخامس والعشرون, बहुत ही चंद सफ़े बचे में से 172 तक. बल्कि अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लेना आगे के असबाब बहुत ही छोटे छोटे हैं. चलिए इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं ख़त्म करने की. नहीं पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. हाँ हो जाएगी हो जाएगी. बहुत आसान आसान असबाब हैं आखिर में, छोटे छोटे हैं सब. नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इतने महीनों से आप पढ़ रहे हैं इसको. इसमें 2-3 किताबें खत्म होनी थी हमारी. चलिए